بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم شروع کر رہے ہیں یونٹ نمبر 4، جس کا ٹائٹل ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا. چلیے ریڈنگ شروع کرتے ہیں. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam and his close companion. Companion means mate, friend. ویسے تو اس لفظ کا مطلب ہے دوست ساتھی، لیکن ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے صحابی. The Rasul and his close companion حضرت ابو بکر صدیق migrated. Migrate لفظ جو ہے یہ ورب ہے، اس سے نون ہے migration، اور ایڈجیکٹو ہے migratory. Migrate کا مطلب ہجرت کرنا، migration ہجرت، اور migratory ہجرت کرنے والا. جی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ، ان دا ایئر 622 AD 622 صدی عیسوی میں. سب کو ملا کر بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 صدی عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. ایک بار پھر دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 صدی عیسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, they got furious. When the chiefs of various tribes of Makkah. اچھا، various یہ adjective ہے، اس سے verb ہے vary، اور اس سے noun ہے variety. vary کا مطلب ہے مختلف ہونا، variety کا مطلب تنوع یعنی طرح طرح کا ہونا، اور various کا مطلب ہے مختلف. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know، جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو came to know پتہ چلا، معلوم ہوا، about the migration of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion. اچھا، migration means journey، سفر. جی about the migration of the Rasul and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں، about کے بارے میں. they got furious، تو وہ غضبناک ہو گئے. furious means angry، اس سے ورب ہے، اس سے نام ہے fury، غصہ، غضب. they got furious، تو وہ غضبناک ہو گئے. جی بامحاورہ آپ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے. ایک بار پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. The chiefs were determined. Determined means resolute, steadfast, persistent. ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، دو آپ نے سن لیے، resolute، steadfast، persistent. اچھا، اس کا مطلب ہے پرعزم، پختہ ارادے والے. تو the chiefs were determined more than ever،
وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ پرعزم ہو گئے ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے. تو سردار پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہو گئے ٹو فائنڈ دیم آؤٹ، ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے. بامحاورہ اس طرح کریں گے، سردار ان کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہو گئے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. They offered huge rewards. Rewards mean prizes, انعام و اکرام. Bounties mean wealth, دولت، روپیہ پیسہ. Capture mean arrest، پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے. اور dead یہ ایڈجیکٹو ہے، اس سے ورب ہے ڈائی، مرنا، ڈیڈ مردہ، اور ڈائی سے نون ہے ڈیتھ، جس کا مطلب موت آپ جانتے ہیں. تو ڈیڈ اور الائیو، زندہ یا مردہ. یہ الائیو جو ہے اس سے ورب لیو ہے، رہنا، زندگی گزارنا. لائف اس سے نون ہے، زندگی. ایڈجیکٹو ہے لیونگ اور الائیو. لیونگ اور الائیو دونوں کا مطلب زندہ. They offered huge rewards and bounties. انہوں نے، یعنی جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے offered huge rewards and bounties، بڑے انعام و کرام اور دولت کی پیشکش کی. for their capture, dead or alive، ان کے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر. انہوں نے ان کے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر بڑے انعام و کرام اور دولت کی پیشکش کی. یہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو قریش کے سردار تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ گرفتار کرنے پر بڑے انعام و کرام اور دولت کی پیشکش کی. ترجمہ ایک بار پھر سن لیں کہ انہوں نے ان کے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر بڑے انعام و کرام اور دولت کی پیشکش کی. The preparation for this journey was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پریپریشن یہ نون ہے اور اس سے ورب ہوتا ہے پریپیئر. پریپریشن کا مطلب ہے تیاری، اور پریپیئر کا مطلب جو ورب ہے تیار کرنا، تیار ہونا. The preparation for this journey، اس سفر کی تیاری was made at the house of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی. تو اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ rendered useful services in this regard. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے rendered سر انجام دی. rendered mean performed، سر انجام دینا. useful services مفید خدمات. سروس جو ہے یہ نون ہے، اس سے ورب ہوتا ہے سرو. تو ورب سر، نون سروس یا سرونٹ. سرونٹ آپ جانتے ہیں ملازم، نوکر، خدمتگار. تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سروس کا مطلب خدمت، اور سروسز خدمات. ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دیں. شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. پریپیئر تیار کرنا، اور جرنی سفر. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. She tied the food on the camel back. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹ کی پشت پر کھانا باندھ دیا. کیسے؟ with her own belt، اپنے کمر بند کے ساتھ. بیلٹ کمر بند. تو بیلٹ کا سینونیم جو ہے وہ سٹریپ. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اونٹ کی پشت پر اپنے کمر بند سے کھانا باندھ دیا ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ جب کوئی اور چیز نہ ملی. تو جب کوئی اور چیز نہ ملی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی پشت پر اپنے کمر بند سے کھانا باندھ دیا. فار دس سروس شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النطاقین بائی دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فار دس سروس اس خدمت کے عوض اس خدمت کے بدلے میں شی واز گیون دا ٹائٹل آف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب دیا گیا ذات النطاقین ذات النطاقین کا بائی دا رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اس خدمت کے عوض آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات النطاقین کا خطاب دیا. ڈیورنگ دا پیریلس جرنی it was very difficult for anyone to supply food to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wasallam. During the perilous journey, perilous means خطرناک. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سینونیم ہے ڈینجرس. تو پیریلس جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے, اس سے نون ہے پیرل, اور پیرل کے شروع میں ام لگا کر امپیرل ورب بناتے ہیں. تو ڈیورنگ دا پیریلس جرنی اس خطرناک سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون کسی کے لیے بھی بڑا مشکل تھا ٹو سپلائی فوڈ ٹو دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پرافٹ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا. تو اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا بڑا مشکل تھا یا بڑا مشکل کام تھا. اس خطرناک سفر کے دوران کسی شخص کے لیے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانا بڑا مشکل کام تھا. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ, صورتحال اس قدر نازک تھی. ڈیلیکیٹ مین سٹل, نازک. The situation was so delicate, صورتحال اس قدر نازک تھی that the slightest mistake, slightest mean minutest, معمولی سی, that the slightest mistake could have endangered the life of Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. that the slightest mistake, معمولی سی غلطی بھی could have endangered, خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو. endanger mean imperil, خطرے میں ڈالنا. تو ترجمہ کرتے ہیں کہ صورتحال اس قدر نازک تھی کہ معمولی سی غلطی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. This grand task, grand means splendid, superb, شاندار. This grand task, یہ شاندار کارنامہ was nicely undertaken, عمدگی سے سر انجام دیا by حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے. یعنی یہ کارنامہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے سر انجام دیا گیا. مطلب حضرت اسما نے سر انجام دیا. وہ کون تھیں؟ دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. تو بامرا ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ شاندار کارنامہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے عمدگی سے سر انجام دیا. Every night with a pack of food she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. ہر رات with a pack of food, کھانے کی گٹھڑی لیے. پیک مینس پیکٹ, بنڈل, گٹھڑی. تو ہر رات with a pack of food, کھانے کی گٹھڑی لیے she would quietly venture. quietly means silently, خاموشی سے. venture
means to risk going somewhere, یعنی کسی پر خطر کام پر روانہ ہونا، کسی ایسی جگہ جانا جہاں خطرہ ہو، تو ایسی جگہ جانے کا خطرہ مول لینا. she would quietly venture، وہ چپکے چپکے پر خطر کام پر روانہ ہو جاتی، یا وہ خاموشی سے پر خطر کام پر روانہ ہو جاتی. کس طرف؟ towards the rugged mountains، ان ناہموار پہاڑوں کی طرف. rugged mean uneven rough، ناہموار. towards the rugged mountains، ان ناہموار پہاڑوں کی طرف. in which lay the cave of Thor، جس میں غار ثور واقع تھا. تو بامعنی ترجمہ کیا ہوگا کہ ہر رات کھانے کی گٹھڑی لیے وہ چپکے چپکے، کوائٹلی چپکے چپکے یا خاموشی سے، وہ چپکے چپکے پر خطر کام پر ان پہاڑوں کی طرف روانہ ہو جاتی جن میں غار ثور واقع تھا. دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہر رات کھانے کی گٹھڑی لیے وہ چپکے چپکے پر خطر کام پر روانہ ہو جاتی ان پہاڑوں کی طرف جن میں غار ثور واقع تھا. she took care of the minute details in accomplishing the task. she took care، وہ احتیاط کرتی of the minute tiny، چھوٹی سی، slight، معمولی سی. اچھا، کیئر یہ لفظ جو ہے یہ گرامر میں ورب بھی ہے، نون بھی ہے. جب اس کا مطلب ورب ہوگا، جب یہ لفظ ورب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا احتیاط کرنا، اور جب یہ نون ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا صرف احتیاط، اور کیئرفل اس سے ایڈجیکٹو ہے جس کا مطلب ہے محتاط. جی تو کیا ترجمہ ہوگا کہ she took care of the minute details، آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر چھوٹی سی بات کو مد نظر رکھتے ہیں، یا آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر چھوٹی سی بات یعنی احتیاط کو مد نظر رکھا. in accomplishing the task، accomplish mean complete، مکمل کرنا، سر انجام دینا. تو in accomplishing the task، اس کام کی انجام دہی میں یا اس کام کے کرنے میں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کام کی انجام دہی میں ہر چھوٹی سی بات یعنی احتیاط کو مد نظر رکھا. دوبارہ دیکھیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کام کی انجام دہی میں ہر چھوٹی سی بات یعنی احتیاط کو مد نظر رکھا. How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. How difficult it must have been for her، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کس قدر مشکل ہوگا. to traverse means travel cross، سفر کرنا، راستہ طے کرنا. to traverse the rocky path، پتھریلا راستہ طے کرنا، پتھریلے راستے پر سفر کرنا. at night، رات کے وقت. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رات کے وقت پتھریلے راستے پر سفر کرنا کس قدر مشکل ہوگا. with the constant fear of being detected، constant means continuous، endless، permanent. with the constant fear of being detected، جس کے دوران مستقل خطرہ تھا، خوف تھا. fear خوف، مراد خطرہ ہے، تو constant fear مسلسل خطرہ تھا، لگاتار جو ہے وہ خوف تھا. of being detected، detected means noticed، spotted، سراغ لگنے کا، پکڑے جانے کا، دیکھ لیے جانے کا. تو بامعنی ترجمہ کہ رات کے وقت پتھریلے راستے پر، رات کے وقت شروع ہم کریں گے ایٹ نائٹ، رات کے وقت پتھریلے راستے پر سفر کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کس قدر مشکل ہوگا، جس کے دوران پکڑے جانے کا مسلسل خوف موجود تھا. اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رات کے وقت اس پتھریلے راستے پر سفر کرنا کس قدر مشکل ہوگا جس کے دوران پکڑے جانے کا، یعنی جس سفر کے دوران، ٹھیک ہے نا،
تو ود دا کانسٹنٹ فیئر آف بینگ ڈیٹیکٹڈ، جس کے دوران پکڑے جانے کا لگاتار خوف موجود تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رات کے وقت پتھریلے راستے پر سفر کرنا کس قدر مشکل ہوگا جس کے دوران پکڑے جانے کا لگاتار خطرہ یا خوف موجود تھا. آن دا نائٹ آف دا مائگریشن a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu's home. On the night of the migration, hijrat, migrate verb, اسے ہجرت کرنا، migration noun ہے، یہ پہلے بھی آپ پڑھے ہیں. On the night of the migration، ہجرت کی رات، a tribal chief of the disbelievers. ٹرائبل کلینش، تو یہ ایڈجیکٹیو ہے ٹرائب سے، ٹرائب جو ہے وہ نون ہے قبیلہ. ٹرائبل چیف آف دا ڈسبلیورز، ڈسبلیور کافر، کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل، ان آ فٹ آف فیوری. فٹ مینس سیزیور پیروکسیسزم، دورہ، لفظی مطلب ہے اس کا دورہ. فیوری اینگر، رات، انڈیگنیشن، غصہ، تو یعنی ایسے تھا جیسے اس کو غصے کا دورہ پڑا ہوا ہے. ان ا فٹ آف فیوری، سخت غصے کی حالت میں. بابا اور ترجمہ ہم یوں کر لیں گے، ان ا فٹ آف فیوری، سخت غصے کی حالت میں. ہیڈڈ مینس پروسیڈڈ، بڑا، آگے بڑھا. ہیڈڈ ٹوورڈز حضرت ابو بکر صدیق ہوم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف بڑھا یا گیا. ہجرت کی رات، کافروں کا ایک قبائلی سردار ابو جہل سخت غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف بڑھا یا گھر کی طرف گیا. He began to knock at the door violently. Violently means forcefully، زور زور سے. He began to knock at the door violently. اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی. Addressing حضرت اسما، he demanded، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے، ہی ڈیمانڈڈ، اس نے مطالبہ کیا، ویئر از یور فادر، تمہارا والد کہاں ہے. ایڈریسنگ حضرت اسما، ہی ڈیمانڈڈ ویئر از یور فادر. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، ویئر از یور فادر، تمہارا والد کہاں ہے. She politely replied. Politely, civilly, courteously. Civilly, courteously, شائستگی سے، نرمی سے. She politely replied. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے جواب دیا، How would I know؟ مجھے کیسے پتا ہوگا، مجھے کیسے معلوم ہوگا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرمی سے جواب دیا، How would I know؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا. This response shows the wisdom and courage of حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا. یہ جواب، response means reply، answer، جواب. wisdom means sanity، عقل مندی، دانش مندی. courage means bravery، ویلر. تو یہ courage جو ہے یہ گرامر میں نون ہے، اس سے ایڈجیکٹیو جو ہے وہ کریجیس، باہمت، جرت مند، حوصلہ مند. جی، اینڈ کریج آف حضرت اسما، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی اور حوصلے کو یا جرت کو ظاہر کرتا ہے. یہ جواب حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مندی اور حوصلے کو ظاہر کرتا ہے. She did not make a statement that would give him a clue. She did not make a statement. آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ کا لفظی مطلب بیان، آپ نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا یا کوئی ایسی بات نہیں کی that would give him a clue، جس سے اس کو کوئی کلو ملتا، سراغ ملتا. clue means trace، sign، علامت، سراغ، کھوج. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے اس کو یعنی ابو جہل کو کوئی سراغ ملتا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس کو کوئی سراغ ملتا.
She simply posed a counter question. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سادگی سے الٹا سوال کر دیا. She simply posed a counter question. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سادگی سے الٹا سوال کر دیا. That infuriated ابو جہل, جس سے ابو جہل غضبناک ہو گیا. Infuriate کا مطلب enraged, غصے میں آ جانا, غضبناک ہو جانا. کاؤنٹر کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب دینے کی بجائے اس سے سوال کر دینا. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل مند اظہار ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے شی سمپلی پوزڈ اے کاؤنٹر کویشچن, آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سادگی سے الٹا سوال کر دیا. دیٹ انفیوریٹڈ ابو جہل, جس سے ابو جہل غضبناک ہو گیا. ایک بار پھر سن لیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے سادگی سے الٹا سوال کر دیا جس سے ابو جہل غضبناک ہو گیا. He slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. He slapped Hazrat Asma's face so hard. Slap تھپڑ مارنا. اس نے یعنی ابو جہل نے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا that her earring fell off, کہ آپ کی کان کی بالی گر گئی یعنی ٹوٹ کر گر گئی. but she remained steadfast, لیکن وہ steadfast رہیں, firm رہیں, FIRM, resolute رہیں, ثابت قدم رہنا. تو steadfast, firm, resolute یہ سینونیم ہے آپس میں. and did not reveal the secret. reveals mean disclose, divulge, show, ظاہر کرنا. and did not reveal the secret, اور راز ظاہر نہیں کیا. he slapped Hazrat Asma's face so hard that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. اس نے یعنی ابو جہل نے حضرت اسما کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کی کان کی بالی ٹوٹ کر گر گئی, لیکن آپ ثابت قدم رہیں. and did not reveal the secret, اور راز ظاہر نہیں کیا. her grandfather حضرت ابو قحافہ was a disbeliever at that time. آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. disbeliever means skeptic, یعنی ابھی وہ اسلام قبول کرنے والوں میں شامل نہ تھے. تو آپ کے دادا حضرت ابو قحافہ نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. he was very old and had become blind. آپ بڑے بوڑھے تھے. he was very old, آپ بہت یعنی وہ آپ کے دادا ابو قحافہ کی بات ہو رہی ہے. he was very old, وہ بہت بوڑھے تھے. and had become blind, اور نابینا ہو چکے تھے. blind نابینا, blindness سے نون ہے نابینا پن. تو he was very old, وہ بہت بوڑھے تھے. and had become blind, اور نابینا تھے یا نابینا ہو چکے تھے. وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے. he said to her, انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, اسما رضی اللہ تعالی عنہا, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. اسما I think, اسما میرا خیال ہے, ابو بکر has taken all the wealth, ابو بکر ساری دولت لے گئے ہیں. wealth means money, riches. I think ابو بکر has taken all the wealth, میرا خیال ہے کہ ابو بکر ساری دولت لے گئے ہیں. think یہ verb ہے, اس سے نون ہے thinking, اور ایک اور نون ہے thinker. thinking سوچ اور thinker مفکر, سوچنے والا. I think ابو بکر has taken all the wealth, میرا خیال ہے کہ ابو بکر ساری دولت لے گئے ہیں. leaving you and children empty-handed and helpless. helpless means destitute, بے یار و مددگار. empty-handed خالی ہاتھ. leaving you and children, آپ کو اور بچوں کو empty-handed and helpless, خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں. جی he said to her, انہوں نے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اسما آئی تھنک ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس. اسما میرا خیال ہے کہ ابو بکر ساری دولت لے گئے ہیں اور آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں. ایٹ دس شی انسٹنٹلی رین ٹو اے کارنر آف دا ہوم. اس پر وہ فوری طور پر گھر کے کونے میں بھاگ کر گئیں. انسٹنٹلی مینز ایٹ ونس پرامپٹلی, فوری طور پر. ایٹ دس اس پر شی انسٹنٹلی رین وہ فوری طور پر بھاگ کر گئیں ٹو اے کارنر آف دا ہوم, گھر کے ایک کونے میں. اس پر وہ فوری طور پر گھر کے ایک کونے میں بھاگ کر گئیں. She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. She gathered some pebbles. Pebbles کا مطلب ہے کنکریاں اور اس کے synonyms ہیں gravels اور shingles, کنکریاں. She gathered some pebbles. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں and put them at the place, اور ان کو اس جگہ رکھ دیا where her father used to keep his money and jewels, جہاں آپ کے والد اپنی رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. jewels mean gems, ornaments, جواہرات. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کنکریاں اکٹھی کیں اور ان کو اس جگہ رکھ دیا جہاں آپ کے والد اپنی رقم اور جواہرات رکھا کرتے تھے. She covered it with a piece of cloth. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا. A piece of cloth, کپڑے کا ایک ٹکڑا, لفظی ترجمہ یہ بنے گا, لیکن باب محاورہ ایک کپڑا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا. Come grandfather, look. آئیے دادا جان دیکھیے. He has left all this for us. وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. آئیے دادا جان دیکھیے, وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He has left all this. وہ یہ سارا کچھ, سب کچھ, for us ہمارے لیے, وہ یہ سب کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. انہوں نے اسے چھوا. ٹچ مینس چھونا, یہ ورب بھی ہے اور نون بھی ہے. جب اس کا مطلب ہوگا چھونا تو یہ جو ہے ورب ہوگا, تو جب اس کا مطلب ہوگا, جب یہ نون ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا چھونے کی جو کیفیت ہے, اور اس سے ایڈجیکٹو ہوتا ہے ٹچی. ٹچی کا مطلب ہے حساس. جی, he touched the cloth, انہوں نے کپڑے کو چھوا, and thought, اور سوچا, it was full of gold and jewels, کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. His concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. Concerns mean uneasy, worry. تو کنسرن کے سینونیمز ہیں uneasy, worry. اس کا مطلب ہے تشویش, پریشانی. ترجمے کے لیے تشویش زیادہ بہتر لفظ ہے. alleviate means lessen, mitigate یا reduce, کم کرنا. his concern was alleviated, ان کی تشویش کم ہو گئی. and he felt relieved. relieved means comforted, اور ان کو یہ جان کر سکون محسوس ہوا, to know, جان کر, that ابو بکر صدیق had left all his wealth at home, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت گھر پر چھوڑ گئے ہیں. ان کی تشویش کم ہو گئی اور ان کو یہ جان کر سکون محسوس ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت گھر میں چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسما was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھیں. amongst یعنی کے درمیان سے, میں سے. the early few چند, few
فیو کا مطلب چند، ارلی ابتدائی، تو ابتدائی چند لوگوں میں سے تھیں who accepted اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابو بکر صدیق and step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن تھیں. دوبارہ دیکھیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن تھیں. She was wife of حضرت زبیر بن العوام and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام. آپ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں. آپ حضرت زبیر بن العوام کی اہلیہ یعنی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں. She died at the ripe age of about 100 years. Ripe means old, mature. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے about 100 years تقریباً 100 برس کی پختہ عمر میں، ripe age کا ترجمہ کریں گے پختہ عمر، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 100 برس کی پختہ عمر میں وفات پائی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ and his mother. حضرت عبداللہ بن زبیر used to say، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے that he had not seen anybody more generous. More generous, generous means bounteous, charitable, سخی، فیاض، and open hearted اور کھلے دل والا than his aunt حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا and his mother، کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر کسی کو بھی زیادہ سخی اور کھلے دل والا نہیں پایا. تو اب دونوں حصوں کا ملا کر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر کسی کو بھی زیادہ سخی اور کھلے دل والا نہیں پایا. دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ اور اپنی والدہ سے بڑھ کر کسی کو بھی زیادہ سخی اور کھلے دل والا نہیں پایا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy. حضرت اسما was so generous، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر سخی تھیں that she sold her inherited means got in legacy، یعنی وہ چیز جو لیگیسی میں ورثے میں حاصل کی جائے، تو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے موروثی، وراثت میں ملا ہوا. that she sold her inherited garden، کہ آپ نے اپنا موروثی باغ فروخت کر دیا، and gave away all the money، اور ساری رقم دے دی to the poor، غریبوں کو، and the needy، اور ضرورت مندوں کو. need جو ہے یہ ورب بھی ہے، نون بھی ہے. جب اس کا مطلب جب یہ ورب ہے تو اس کا مطلب ہے ضرورت ہونا، اور جب یہ نون ہے تو اس کا مطلب ہوگا صرف ضرورت، اور اس سے ایڈجیکٹو ہے نیڈی، ضرورت مند. چلیے ترجمہ کرتے ہیں. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر سخی تھیں کہ انہوں نے اپنا موروثی باغ فروخت کر دیا اور ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا
اس قدر سخی تھیں کہ انہوں نے اپنا موروثی باغ فروخت کر دیا اور ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep. کوئی بھی شخص کبھی بھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. کوئی بھی شخص کبھی بھی ان کے دروازے سے empty-handed خالی ہاتھ نہیں لوٹا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو will always be remembered ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. remember یاد رکھنا. for her courage حوصلہ, generosity سخاوت, wisdom عقل مندی. ان کے حوصلے, سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے حوصلے, سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith in Allah Almighty. آپ اللہ قادر مطلق میں مکمل یقین رکھتی تھیں. ریزولوٹ یہ ایڈجیکٹو ہے گرامر میں اور اس کا مطلب ہے پرعزم, ثابت قدم, پختہ. اور اس سے ورب ہے ریزالو, عزم کرنا, عہد کرنا. اور نون ہے ریزولوشن, عہد یا قرارداد بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ورب ریزالو, نون ریزولوشن اور ایڈجیکٹو ریزولوٹ. She had resolute faith in Allah Almighty. آپ اللہ قادر مطلق میں مکمل ایمان رکھتی تھیں. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ کی زندگی, beacon means guiding light, source of inspiration, ذریعہ ہدایت. تو یہاں پر ہم beacon of light کا ترجمہ کریں گے مشعل راہ. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ کی زندگی, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے سب کے لیے, ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات, ہمارا آج کا لیسن اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے لیسن تک فی امان اللہ.